बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुह। प्रोग्राम अहकाम शरीयत और क़ुरबानी से मुताल्लिक़ मसाइल के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से मौजूद हैं, हाज़िर हैं। पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि जानवर जो भी आप लेकर आए उसमें बकरा बकरी दुम्बा दुम्बी में कोई आदमी शरीक नहीं हो सकता। एक आदमी एक की तरफ से वो एक बकरा होगा। और इसकी दलील बहुत बड़ी ये है कि बुखारी और मुस्लिम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र हज पे जब तशरीफ़ ले गए तो उसके बारे में हदीस मनकूल है कि सरकार ने अज़वाज मुताहरात की तरफ से गाय की कुर्बानी फरमाई थी और ख़ुद रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊँट नहर फरमाए थे, चंद अपने दस्ते मुबारक से। बाकी हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को इख्तियार दिया कि आप इनको नहर फरमाएँ। और उस वक्त रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि एक गाय 7 की तरफ से और एक ऊँट 7 की तरफ से किफ़ायत करेगा। इसका मतलब है कि गाय में 7 हिस्से होंगे और एक हिस्सा एक की तरफ से किफ़ायत करेगा। इसी तरह ऊँट में 7 हिस्से हैं और एक हिस्सा एक की तरफ से किफ़ायत करेगा। अब जब सरकार ने गाय और ऊँट का जिक्र फरमा दिया और बकरा बकरी दुम्बा दुम्बी का जिक्र ना फरमाया तो ये इसकी तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा है कि चूँकि बकरा बकरी दुम्बा दुम्बी एक मुस्तकिल कुर्बानी है और गाय का एक हिस्सा भी एक मुस्तकिल कुर्बानी है, तो लिहाजा जब एक हिस्से में 2 शरीक नहीं हैं, 7 हिस्से हैं और हर हिस्सा एक एक की तरफ मुख्तस किया गया, तो जो फिर अलहदा एक कुर्बानी हो रही है जैसे बकरा या बकरी दुम्बा दुम्बी, तो वो भी एक की तरफ ही मंसूब किया जाएगा, एक से ज़्यादा की तरफ नहीं किया जाएगा। लिहाजा अगर कोई आपको बिल फ़र्ज़ ऐसी हदीस मिल भी जाती है कि जिसमें यह कहा गया हो कि एक बकरा तमाम की तरफ से किफ़ायत करेगा, इस किस्म की तिरमिज़ी में एक आध रिवायत है, तो वो रिवायत इस सही तरीन रिवायत के मुकाबिल आने की सलाहियत नहीं रखती है। लिहाजा एक बकरा एक बकरी दुम्बा या दुम्बी एक शख्स की तरफ से हो सकता है। अब अगर कोई ये कहे कि जी ये एक बकरा पूरे घर वालों की तरफ से या एक दुम्बा हम सब की तरफ से, बल्कि अगर 2 आदमी भी कहें आधे आधे पैसे मिला कर के ये हमारी तरफ से एक बकरा, तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि आधे जानवर की कुर्बानी का शरीयत की निगाहों में कोई तस्वुर नहीं है। एक जानवर एक शख्स की तरफ से होता है, ठीक है ना। तो इसलिए या एक हिस्सा होता है जैसे गाय का, इसलिए इसको अच्छी तरह समझ लें। बाज़ लोग अब भी ये कर रहे हैं मेरी नॉलेज के मुताबिक, क्योंकि हमारे पास मेल्स आती रहती हैं, लोग हमसे क्वेश्चंस करते रहते हैं, जो कुछ उनके यहाँ रवाज रस्म जो कुछ एक मामूल घर में अरसे दराज से चल रहा है वो डिस्कस करते हैं शरई एतबार से। तो बहुत से घरों में अब भी ऐसा हो रहा है कि एक जानवर लाते हैं और कहते हैं हम सब की तरफ से, और वो गाय नहीं होती, ऊँट नहीं होता, बल्कि बकरा या बकरी होती है, दुम्बा दुम्बी होती है, और इस तरीके से वो किसी की भी कुर्बानी नहीं होती। इसकी तरफ अच्छी तरह तवज्जो फरमाइए। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैंने आप पहला क्वेश्चन करना है कि हमारे यहाँ अक्सर बड़ी औरतें कहती हैं कि असर के बाद झाड़ू नहीं देना, ठीक है, तो इस बारे में शरीयत क्या कहती है? ठीक है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि मैंने अपनी बेटी का नाम मनाहिल अरूज रखा, तो मुझे किसी ने कहा कि आपने मनाहिल तो रखा है लेकिन अरूज ना रखें, इसे ये अरूज नहीं रखना चाहिए, तो इसके बारे में आप मुझे बताइए। और मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि मैं अक्सर नमाज जब पढ़ती हूँ मुंह में आहिस्ते आहिस्ता, तो मेरा जो हलक है उसमें हल्की हल्की सी पेन होने लगती है और साथ ही मेरे सर में दर्द होने लग जाता है। तो मैं थोड़ी सी ऊंची आवाज में नमाज पढ़ती हूँ, मतलब मुंह से ऊंची आवाज के मेरे पास कोई खड़ा हो तो वो सुनेगा जरूर। तो आपने कहा था कि ऊंची आवाज में नमाज नहीं होती, तो मुझे तो 32 साल की मैं हो गई हूँ और मैं जितनी भी नमाजें पढ़ती हूँ थोड़ी ऊंची आवाज में पढ़ती हूँ, तो मेरी वो नमाजें क्या सारी नहीं हुई? और मैं आगे क्या करूँ? मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ, मेरे सर में पेन शुरू हो जाता है, मेरा बुरा हाल हो जाता है, मैं तंग आके फिर ऊंची आवाज में पढ़ने लगती हूँ, तो मैं क्या करूँ? इस बारे में मुझे सही तरह से बताएं। जी जी। और तो मेरा एक और क्वेश्चन है कि मैं दरूद इब्राहिम पढ़ती हूँ कि मेरे रिज़्क में अल्लाह ताला बरकत डाले, तो मुझे कम से कम तादाद में कितनी दफा पढ़ना चाहिए? और अक्सर मैं काम करते जब पढ़ती हूँ तो मेरे बाजू भी थोड़े ऊपर हो जाते हैं घुटनों से और कभी कभार बाल भी कोई नजर आने लगते हैं, तो क्या ऐसे में मैं दुरूद शरीफ पढ़ सकती हूँ? तो जी। और एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल ये है, क्या है? कि मुझे किसी ने बताया है कि फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ो ना, तो अल्लाह ताला का बंदे का डायरेक्ट राब्ता हो जाता है। डायरेक्ट राब्ता हो जाता है? हाँ, अल्लाह ताला का और बंदे का फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ने से।
اچھا، اور مجھے یہ بھی بتایا کہ الحمد شریف پڑھو، الحمد شریف کے بعد ہے نا وہ سورہ بقرہ کی آخری آیت، تو میں یہ کرتی ہوں جیسے آیت الکرسی پڑھ لیتی ہوں فجر نماز کے بعد، پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے پھر الحمد شریف پڑھتی ہوں، پھر وہ سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھتی ہوں، تو گناہ تو نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور میرے سوال یہ کہ یہ سنت جو ہے نا، میری ایک سنت رہتی ہے تو میں دوسری سنت اسی لیے چھوڑ دیتی ہوں کہ میں جنت میں تو جاؤں گی ہی نہیں. کیا ایک سنت چھٹنے سے نماز اللہ میں جنت میں بھیجے گا یا نہیں بھیجے گا؟ سنت چھوڑنے سے کیا ہوگا؟ جنت میں بھیجے گا یا نہیں بھیجے گا ہمیں؟ اچھا، کبھی سنت چھوٹ جاتی ہے یوں؟ جیسے ظہر میں نماز پڑھنے بیٹھی 4 سنت پڑھے، 4 فرض پڑھے اور 2 سنت بھول گئی، 2 نفل پڑھے میں نے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. جی میں سمجھ گیا آپ کی بات، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں طلبہ بات کر رہا ہوں دیر اسماعیل خان سے. بھائی کیا کھا کے کال کی آپ نے؟ جی کچھ نہیں کھا کے ایسی بات کر رہا ہوں سر. ہاں لیکن اتنی اسپیڈ ماشاءاللہ کی کوئی خاص وجہ ہے؟ سر میں حافظ قرآن ہوں. اچھا، اس وجہ سے سر. ٹھیک ہے سر آنکھوں سے نبینا بھی ہونا. اچھا تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ جی ارشاد فرمائیں. شاباش بولیے. سر پہلا سوال سر میرا یہ کہ اگر ایک بار ہم نے حج کر لیا اور دوسری بار بھی حج کرنے کے پیسے اگر ہمارے پاس موجود ہے تو ہر 5 سال بعد کیا ہمیں حج کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. اور سر اور سوال یہ کہ کیا یہ جو پینٹ شرٹ وغیرہ پہنتے ہیں لوگ، یہ پینٹ شرٹ پہننا جائز ہے یا نہیں ہے سر؟ آفس وغیرہ میں یا عام طور پہ؟ عام طور پہ سر، عام طور پہ. ٹھیک ہے بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. اور ایک مزید کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں بات کر رہا ہوں، میں سعودی عربیہ جبیل سے. اچھا جی ارشاد فرمائیے. جی مفتی صاحب میرا کوشچن یہ تھا جو یہ قربانی سے ریلیٹڈ ہے. جی بولیں. جس طرح میرے گھر میں ماشاءاللہ میرے بھائی بھی ہیں، بڑے بھائی ہیں جو جاب کرتے ہیں، میرے والد صاحب بھی ہیں جاب کرتے ہیں، میں بھی جاب کرتا ہوں. ہم ماشاءاللہ حسب استطاعت ہیں ماشاءاللہ تینوں. تو قربانی سے ریلیٹڈ کیا ہم تینوں کی طرف سے ایک ایک قربانی واجب ہے، یا ہم ایک گھر کے طور پہ اگر ایک گھرانے کے طور پہ ایک قربانی کریں تو وہ بھی شرعی لحاظ سے قابل قبول ہے؟ ٹھیک ہے. اور فی الحال بس یہی کوشچن. اب چلیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک مزید کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. جی پہلا کوشچن یہ ہے کہ اگر طواف الزیارہ عصر کے بعد کیا اور اس کے نفل بھی عصر کے بعد پڑھ لیے تو اس کے بارے میں ایک تو ارشاد فرما دیجیے. اور دوسرا کوشچن یہ کہ ہم نے نا چھوٹے چھوٹے کئی پلاٹ لیے ہوئے، جب تھوڑے سے ہو جائیں گے پیسے تو گھر ہم بھی خرید لیں گے، تو کیا اس سے جو ہے زکوٰۃ کے بارے میں بھی بتا دیجیے. ٹھیک ہے. اور جی بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک مزید کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال کرنا تھا. میں کینیڈا سے بات کر رہا ہوں. حضرت صدیقی میرا نام ہے. جی میں پتہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے ہم لوگ قربانی کرتے ہیں پاکستان میں تو اس کی رقم کچھ کم ہوتی ہے کینیڈا کی رقم سے، تو آیا ہماری قربانی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پر رہتے ہیں تو بعض جگہ مسلح ہیں. مسلوں میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے جا کے نماز پڑھ لی اکیلے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے فرض ادا کر لی ہے، لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کوئی 2-3 لوگ آتے ہیں اور جماعت کرانا شروع کر دیتے ہیں. تو آیا ہم لوگ اس جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ ٹھیک ہے. اور بس یہی سوال تھا. بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام سر، میں ہولڈ پہ ہوں. جی فرمائیے. ارشاد فرمائیں. اچھا سوال سر یہ تھا کہ میں مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ میں چونکہ اپنا ایڈوکیٹ ہوں ادھر کمالیہ میں، اور میں نے اپلائی کیا تھا کینیڈا کے لیے اپنے ویزا اپلیکیشن کے لیے، وہ ریفیوز ہو گیا تو پھر میں نے ریویو دائر کر دیا، لیکن ابھی وہ کافی دن ہو گئے، 4-5 ماہ ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک رابطہ نہیں ہوا. تو پتہ کرنا تھا. چلیں اچھا میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ جانور میں حصہ داری کے آپ کو مسائل بتائے تھے. اس کے بعد ایک مزید مسئلہ ذکر کیا تھا کہ جانور سے کسی قسم کا نفع لینا شرعاً جائز نہیں ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک امانت ہے جسے ہمیں بعینہ ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچانا ہے،
اور یقینی سی بات ہے کہ اس کا گوشت یا خون تو اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، ہمارا تقوی، ہمارا اخلاص ہی پہنچتا ہے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ تمام کے تمام جانور گویا کہ اللہ کے لیے ہم نے وقف کر دیا ہے کہ ہم اللہ کے لیے قربانی کریں گے، تو اس سے قربانی سے قبل کسی قسم کا نفع نہیں لے سکتے ہیں۔ ہاں، قربانی کے بعد جب ذبح ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے لیے جو عمل کرنا تھا وہ عمل مکمل ہو گیا، تو پھر وہی بندوں کے حق دوبارہ اس سے وابستہ ہو جائیں گے اور ہم اس سے جس قسم کا چاہے نفع لے سکتے ہیں۔ لہذا جانور کا جیسے اونٹ لاتے ہیں بعض لوگ، تو گلی میں بچوں کو سیر کرانا شروع کر دیتے ہیں، یہ قطعاً غلط ہے۔ اس میں یہ گناہ کی ایک صورت آپ کہہ لیجئے کہ جانور کو تنگ کرنا، وہ بھی قربانی کا جانور، اور بعض اوقات اس میں گناہ کی صورت کے ساتھ یہ چیز ضرور شامل ہوگی کہ باعث تکلیف ہو جانور کے لیے، کوئی مار رہا ہے، کوئی دم کھینچ رہا ہے، کوئی دھکے دے رہا ہے، یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات دودھ والی گائے ہوتی ہے، گھر پہ لے آتے ہیں، وہ دودھ دینا شروع کر دیتی ہے، تو وہ دودھ نکال لیا، جو دودھ پی لیا، چائے بنا کے اس کو چائے کے لیے استعمال کر لیا، یہ چیزیں شرعاً جائز نہیں ہیں۔ اگر بالفرض کسی نے دودھ نکال لیا اور استعمال بھی کر لیا ہو اور اسے بعد میں احساس ہوا، یا جیسے ابھی کسی نے مسئلہ سنا، تو اسے چاہیے کہ پہلی بات تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور جتنے کا دودھ پیا تھا اتنی قیمت صدقہ کرے۔ ایک مختصر سے بریک پر جائیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو مسئلہ بتا رہے تھے کہ قربانی کے جانور سے کسی قسم کا نفع لینا شرعاً جائز نہیں ہوتا ہے، یعنی قربانی سے پہلے۔ قربانی کے بعد تو پورا جانور پھر آپ کے لیے ہے، آپ جس طرح چاہیں اس سے نفع لے سکتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑی سی کنڈیشن ہے، وہ بتاتا ہوں۔ بہرحال قربانی سے پہلے جو ہے وہ دودھ وغیرہ اگر نکال لیا ہو تو جتنی قیمت کا دودھ نکالا ہے وہ اتنی قیمت صدقہ کرنی ہوگی۔ بعض اوقات یہ بامر مجبوری بھی ہوتا ہے، جیسے گائے کا دودھ زیادہ اتر رہا ہوتا ہے تو وہ تھن بھر جاتے ہیں، اور اگر اس کو نہ نکالا جائے تو اس سے گائے کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے پھر وہ نکالنا مجبوری ہوتی ہے، تو وہ نکال کر اگر نکالا ہو تو وہ خود ذاتی استعمال میں نہ لائیں، اسے بعین ہی صدقہ کر دیں، یعنی کسی غریب کو دے دیں۔ یہ اس صورت میں قیمت کا آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جب غلطی سے استعمال کر لیا ہو تو پھر اس کی قیمت دینی ہوگی۔ یوں نہیں کر سکتے آپ کہ دودھ نکال کے سوچیں کہ چلو دودھ رکھ لیتے ہیں اور اس کی قیمت صدقہ کر دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ آپ کو اگر دودھ نکالا ہے، مسئلہ معلوم ہے، تو بعین ہی دودھ ہی صدقہ کرنا ہوگا۔ ہاں، اگر خدا نخواستہ جیسے معلوم نہیں تھا استعمال کر لیا تو پھر آپ اب دودھ تو والا دودھ بعین نہیں رہا تو اس کی قیمت ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح دمبا دمبی وغیرہ کی بعض اوقات اون اتار لی جاتی ہے تو یہ بھی کام آتی ہے، اور یہ